السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر الطاف حسن ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے ہم اور پاکستان۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہم سب کا وطن ہے۔ اس آسمان کے نیچے اس دھرتی پر جتنے بھی لوگ آباد ہیں وہ سب کے سب پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہم سب کے لیے آزادی کی علامت ہے اور پاکستانی ہونا ہم سب کے لیے عزت اور افتخار کا باعث ہے۔ 23 مارچ 1940 میں لاہور منٹو پارک میں برصغیر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ایک قرارداد پاس کی، اور اس قرارداد کے اندر انہوں نے برٹش حکومت پر واضح کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے مسائل کا واحد اور آخری حل یہ ہے کہ انہیں ایک آزاد ریاست دی جائے۔ چنانچہ اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد صرف 7 سال کے قلیل عرصے میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مملکت کے طور پر ظاہر ہوا۔ چنانچہ 14 اگست 1947 پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر ظاہر ہوا۔ یہ وہ دن ہے جو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیغام لایا۔ یہ دن ہمارے لیے تجدید عہد کا دن ہے۔ 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں نے اور مسلم لیگ کی قیادت نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم اس وطن کو ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ پاکستان ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ قدرت جب کسی کو نعمت سے نوازتی ہے، چاہے وہ کوئی فرد ہو چاہے وہ کوئی قوم ہو، چنانچہ اس نعمت کے ساتھ کچھ امتحانات، کچھ آزمائشیں اور اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ جب تک وہ فرد اور قوم اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کرتی رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمتیں برقرار رہتی ہیں، لیکن جو ہی ناشکری کی جاتی ہے وہ نعمتیں یا تو چھن جاتی ہیں یا ان چیزوں کا استعمال مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم قوم بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں، ان کے احوال کو دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کی ایک پسندیدہ قوم سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ان کو ایک طویل عرصے تک اقتدار بھی دیا اور ان کو مختلف نعمتوں سے نوازا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شکار ہوئے بلکہ اللہ کی نعمتوں کے ناقدرے بھی ہوئے، ناشکری بھی کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان سے چھین لیں، اور ساتھ ساتھ زمین پر ان کا اقتدار بھی ختم ہوا اور ان پر غلامی اور محکومی اور ذلت ان پر مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ جب تک ہم نعمتوں کی قدردانی کرتے رہیں گے، نعمتیں برقرار رہیں گی۔ پاکستان ہمارے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ لیکن جب ہم پچھلے 74 سال کا اور 74 سالہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عہد جو ہم نے اس وطن کے ساتھ کیا تھا وہ عہد ہم نے پورا نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قدرت نے ہمیں ایک وارننگ کے طور پر ایک سزا دی، اور 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر ایک الگ وطن کے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر ہوا، جو اس وقت بنگلہ دیش کے نام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ دراصل ہماری اس ملک کے حوالے سے ناقدری اور ناشکری تھی، اور جو ہم نے اس ملک کے لیے کرنا تھا بحیثیت قوم وہ ہم نہ کر سکے، اور قدرت نے ایک سزا وارننگ کے طور پر ہم سب کو دی۔ جو ہوا سو ہوا، تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لیں تو موجودہ صورتحال بھی مایوس کن ہے، اس میں بھی ہمارے لیے اطمینان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر ہم سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو ہم سیاسی لحاظ سے عدم استحکام کا شکار ہیں۔ سیاست صرف گالم گلوچ کا نام رہ گیا ہے اور نفرت کا نام رہ گیا ہے، اور اسی طریقے سے اقتدار کی ہوس کا نام سیاست رہ گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم معاشی صورتحال کو دیکھیں تو معاشی صورتحال بھی بڑی مایوس کن ہے۔ بیرونی قرضوں کا ہجوم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اگر تعلیم کی صورتحال دیکھیں تو تعلیم کے میدان میں بھی ہم کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ہم دنیا کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر صحت کے معاملات کو بھی دیکھیں تو صحت کے اور ہیلتھ کیئر کے ایشوز وہ بھی ان پر بھی ایک سوالیہ نشان ابھی تک موجود ہے۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایسی صورتحال میں کھڑے ہوئے ہیں، لگتا یوں ہے کہ ہم عالمی مالیاتی اداروں کے پاس ہماری جو آزادی ہے وہ گروی پڑی ہے۔
چنانچہ اس صورتحال میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، آیا ہم نے اس ملک کی جو ہمارے پاس ایک نعمت کی شکل میں تھا، ہم نے اس کی قدر کی یا نہیں کی؟ تو لہٰذا بحیثیت قوم ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے اور اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور اس ملک کے مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو اس کوشش میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مسائل دو طرح کے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اگر ان مسائل کے حل کے حوالے سے ہم شارٹ ٹرم پالیسی اختیار کریں تو ان مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں اور فوری طور پر اس قوم کو مایوسی سے باہر نکال سکتے ہیں۔ ان مسائل میں سے جو بیسک اور بنیادی فوری حل طلب مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس عدم استحکام کو ختم کیا جائے اور پوری پاکستانی قوم کو ایک مضبوط اور توانا اور ایک ایسی حکومت دی جائے جسے پوری قوم کا اعتماد حاصل ہو اور وہ اپنے پورے ریسورسز کے ساتھ اور پوری اخلاص اور پوری لگن کے ساتھ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے اور اپنا ٹینیور پورا کرے۔ اسی طرح پاکستان کا دوسرا اہم مسئلہ جو اس وقت پوری قوم کے لیے مایوسی کا سبب بنا ہوا ہے، وہ ہے عدم استحکام معیشت، یعنی معیشت کا عدم استحکام، یعنی انسٹیبل اکانومی، اور جس کی وجہ سے پاورٹی اور غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی ہے اور وہ مارکیٹ کا رخ ہی نہیں کر سکتے اور لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسی صورتحال میں حکومت کو چاہیے اور پاکستان کے ماہرین معیشت کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور ایک تھنک ٹینک کی شکل اختیار کریں اور پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اپنے حل پیش کریں تاکہ اس ملک کی ہم اس حوالے سے بھی خدمت کر سکیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم پوری پاکستانی قوم کو یکساں سوچ دیں اور یکساں سوچ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم ہم اس قوم کو دیں اور ایک ایسا نظام بنائیں جس سے پورے پاکستان کے اندر ایک جیسی تعلیم دی جائے اور اس تعلیم اور اس نصاب کو پڑھنے کے بعد ہمارا نوجوان ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھے اور ہم ایک قوم کے طور پر دنیا کے سامنے کھڑے ہوں۔ چنانچہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، خصوصی طور پر ارباب اقتدار ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو یکساں نصاب تعلیم دیں۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے شارٹ ٹرم پالیسی اختیار کی جائے اور صحت کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو یکساں سہولیات دی جائیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق اور ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک احساس محرومی پیدا نہ ہو اور طبقاتی تقسیم بھی پیدا نہ ہو اور سب لوگوں کو ایک جیسا علاج پورے پاکستان کے اندر میسر ہو۔ اگر ہم ان چند مسائل کو فوری طور پر حل کر لیں تو یقیناً ہم پاکستان کو جو فوری طور پر ایک مایوسی کی کیفیت ہے اس سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لانگ ٹرم پالیسی بھی بنائی جا سکتی ہے، اس کے لیے تھنک ٹینک بنائے جا سکتے ہیں اور کچھ اسائنمنٹ یونیورسٹیز کو دی جا سکتی ہیں اور کچھ ماہرین کی ٹیمیں بنائی جا سکتی ہیں اور ان کو پاکستان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ٹارگیٹ دیے جا سکتے ہیں اور ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی پالیسی مرتب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، جو جہاں کھڑا ہے وہ اسی فیلڈ اور اسی میدان اور اسی پہلو سے وہ ایک ذمہ داری رکھتا ہے، چنانچہ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ چنانچہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں تو یقیناً ہم ایک بہترین شہری، ایک بہترین پاکستانی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔